رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین۔ سرکار فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ سرکار کی ایک محبت تھی، ایک اعزاز تھا جو امام پاک کو عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الی الرأس، کہ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کے سر مبارک تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے نظر آتے تھے، سرکار کی شبیہ تھے۔ سینہ مبارک سے لے کے سر انور تک سرکار کی گویا تصویر تھے۔ والحسین اشبہ الناس بالنبی ما کان اسفل من ذلک، اور سینہ مبارک سے لے کے نیچے تک امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھے، سرکار جیسے تھے۔ اللہ پاک نے روحانی بڑی برکتیں عطا فرمائیں، یہ ظاہری بھی برکتیں ان شہزادوں کو عطا فرمائیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا وہ یقیناً ان کے پاس تھا، وہ حصہ ان کے پاس تھا، وہ عظمت ان کے پاس تھی، وہ سرداری، وہ رتبے ان کے پاس تھے، وہ مقام اور وہ بلندیاں ان کے پاس تھیں، وہ اعزاز ان کے پاس تھے، وہ عزتیں، وہ مرتبے ان کے پاس تھے۔ ظاہری بھی اللہ رب العزت نے وہ شکل عطا فرمائی جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آدھی شکل ایک بھائی کو عطا کر دی اور دوسری آدھی شکل دوسرے بھائی کو عطا کر دی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو انتخاب ہے وہ اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے، مالک بھی اس بات کے اوپر راضی ہے کہ اپنے محبوب کی تصویر، اپنے محبوب کا چہرہ جن ہستیوں کو عطا فرمایا وہ زمانے بھر کے امام ہیں اور لوگوں کی دلوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ان کا نام ہی اگر آسودگی میں لے لیا جائے، پریشانی میں لے لیا جائے تو رنجیدہ دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ایسے حسین وہ نام ہیں، ایسی حسین وہ ہستیاں ہیں۔ تیسری حدیث پاک یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جتنے نوجوان اس دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں وہ بڑا فقیہ ہے، ہاں وہ بڑا علم والا ہے، جو بھی جوان اس دنیا سے فوت ہوں گے تو جنت میں ان تمام جوانوں کی جو سرداری ہے وہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اور حضرت سید الشہداء امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری ہے۔ یہ تو اعزاز یہاں پر بھی ہمیں حاصل ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہو مسلمان وہ تو فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے سردار امام پاک ہیں۔ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو، اگر وہ ان کے در کا اپنے آپ کو سگ بنا لے،
فقیر بنا لے، ایک محبت کرنے والا بنا لے، یہ تو بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اور مسلمان کو فخر بھی ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ یار میرے آقا وہ ہیں جن سے میری نسبت ہے، وہ ہستیاں ہیں، دنیا کے اندر بھی ہمارے وہی سردار ہیں اور آخرت کے اندر بھی وہی سردار ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو سرکار دم کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو پس منظر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نہیں لگتا کہ باقاعدہ آپ بیمار ہوئے ہوں تو پھر آپ کو دم کیا ہو، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو تو دم کیا ہو، کبھی کوئی نظر وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ہو تو دم کیا ہو۔ انداز یہ لگتا ہے کہ سرکار اکثر اوقات خود بخود ہی دم کیا کرتے تھے کہ ان کو کوئی مسئلہ بنے ہی نہ، اللہ کی پناہ میں دے دیا کرتے تھے، اللہ کی حفاظت میں دے دیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھے جملے؟ وَيَقُولُ، وہ کہتے ہیں إِنَّا أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، فرمایا کرتے تھے تمہارے باپ، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق کو ان جملوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ جس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کرتے تھے، معلوم ہوا یہ نبیوں کی سنت ہے، بیٹوں کو دم کرنا، اپنی اولاد کو دم کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہر وقت ہی آتے جاتے پھونک مار دینا، نماز پڑھ کے گئے ہیں تو پھونک مار دیں، بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ان کو دم کر دیا کریں، وہ چھوٹے ہیں پھر تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ ہم جب لاڈ پیار اپنے بچوں سے کرتے ہیں، عجیب عجیب ان کو لوریاں اور قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کا ہمیں کیا ثواب ملنا ہے کہ اللہ کی لوری ان کو سنائیں، کو فاتحہ شریف کی لوری ان کو سنائیں۔ بچے کو جو آپ بول رہے ہیں کیا سمجھ ہے؟ بس اس کو یہ پتہ ہے میرے کانوں میں رس گھلی کوئی آواز جا رہی ہے، آپ فاتحہ پڑھ کے سناتے رہیں، آپ اذان پڑھ کے ان کو سناتے رہیں، کوئی نہ کوئی پڑھ کے دم ان کو کرتے رہیں، بلائوں سے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دم میں آج حسن کو اور حسین کو کر رہا ہوں۔ وہ لفظ کیا ہوتے تھے؟ سرکار کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے، اللہ کے سارے ناموں کے ذریعے، اللہ کی ساری عظمتوں کے ذریعے، یعنی اللہ کی ساری عظمتوں کو اکٹھا کر لیا، ہر نام کی وکھری برکت ہے، ہر نام کو اکٹھا کر لیا۔ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، فرمایا کہ ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور نقصان پہنچانے والی نظر بد سے اللہ کی حفاظت میں دے دیتے۔ یا اللہ تیرے سارے ناموں کے ذریعے، یا اللہ تیری عظمت اور بڑائی کے جتنے کلمات ہیں ان سارے کلمات کے ذریعے میں اپنے بیٹوں کو ہر زہریلی چیز سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یا اللہ شیطان سے پناہ میں دیتا ہوں، یا اللہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہر نقصان سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ بھی بچپن میں شہزادے ہیں اور سرکار ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی محبت ہوگی نبی پاک کو، کتنا پیار ہوگا اور کتنی چاہت ہے ان کے ساتھ کہ وہ شروع سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کر رہے ہیں۔
اور بار بار، پھر یہ ایک دم نہیں، کتنے ہی دم ہیں، اور پھر یہ اب تک نہیں رہا، یہ بڑے ہو جائیں تو تب بھی یہ معاملے رہے۔ یہ تو بیٹوں کی بات ہے، جب ان کے ماں باپ کا نکاح تھا، حضرت علی پاک کا، حضرت فاطمہ پاک کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو گھر آؤں گا، تم دونوں کو دم کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات بی بی پاک کو، مولا علی کو دم کیا، پانی دم کیا، پھر دونوں کے اوپر چھنکے مارے پانی کی۔ کتنا پیار ہے، کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں، سانو شرم ہی آمدی رہندی، یار وہ مڑا میرا کیا آکھے دا، ابا میرا من دم کرے دا۔ تو کتنے بڑے ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دم کروں گا۔ معلوم ہوا دم میں بڑا اثر ہے۔ ہمارا نا یہ نظریہ بن گیا، نہیں دوائی لینی، بس گولی لینی تے سر ہٹنا ہے، گولی لینی تے درد ہٹنے ہیں، ڈاکٹر کو گئے تے گل بڑھنی۔ آپ چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس، جائیں ضرور جائیں، ضرور آپ انجیکشن وغیرہ لگوائیں، لیکن تھوڑا یہ تو ٹوٹکا استعمال کر کے دیکھیں۔ یہ تو حربہ، اور یہ جو حدیث پاک میں سرکار فرمایا کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، تو یہ تو عظیم شفا، یہ تو حاصل کر کے دیکھیں تو راستے کھل جائیں گے۔ چلو ظاہری طور پہ انسان کو نہ بھی نظر آئے کہ میں ٹھیک ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، سنت تو پوری ہو جائے گی۔ ہماری زبان پہ کسی بہانے فاتحہ تو چڑھ جائے گی، کسی بہانے کل شریف تو چڑھ جائیں گے۔ پھر یہ اولاد کے ساتھ ایک پیار ہے، بچوں کو 10-20 روپے کا ہر بار جب آئیں وہ نوٹ دے دینا، یہ دادی کا، دادے کا، نانے کا، نانی کا، صرف یہی پیار نہیں کہ جب آئیں تو 10-20 کا نوٹ نکال کے ان کو دے دیں، ان کو قریب کریں کہ فاتحہ پڑھ کے پھونکیں اس کے اوپر، کوئی ان کے اوپر قرآن کی جو آیتیں آتی ہیں وہ پڑھ کے پھونکیں۔ ان کے بڑے اثرات ہیں، اثرات تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے علی میں رات کو آؤں گا تو میں دم کروں گا تم دونوں کو۔ دم بڑی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ یہ پھول ہر انسان کی خوبصورتی ہے نا، جو حسن ہوتا ہے، پھول خوبصورت لگتے ہیں، پھر انسان ان کو سونگھتا ہے، پھر ان کی خوشبو لیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھیں عام لفظوں میں پھول سے خوبصورت لفظ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تشبیہ دینا چاہیں ہم کسی چیز کی تو پھول بڑا خوبصورت، نام بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اللہ نے حسن بھی بڑا رکھا ہے۔ تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ لوگوں نے جب اس کے حسن کو دیکھا ہوگا تو پھر نام اس کا پھول رکھ دیا ہوگا کہ یار یہ پھول ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ جب سرکار اتنا فرما رہے ہیں، اتنا اعزاز دے رہے ہیں، تو صحابہ کی تو جانیں جاتی ہوں گی ان عظیم ہستیوں کو دیکھ کے۔ یہی اصل وجہ تھی کہ وہ اپنے سار اور کندھوں کے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاعدے قانون ان کے لیے توڑ دیتے تھے کہ نہیں یار یہ وہ لوگ ہیں جن سے سرکار نے بڑا پیار کیا، نبی پاک نے بڑا پیار کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیار کیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، انہو کانا یأخذوہ، سرکار پکڑ لیتے، والحسن ویقول، ان ہستیوں کو سرکار پکڑ لیتے اور کہتے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت کرنا۔
یہ انداز دیکھیں سرکار کا، کیسا پیار تھا اور کیسی چاہت تھی، اور وہ کیسے مقدر والے لوگ تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو یہ اعزاز دیں، ان کا ہاتھ پکڑیں اور باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، حالانکہ اللہ بھی پیار کرتا ہے یہ مالک، تو اس کے باوجود پھر وہ بار بار کہتے یا اللہ، اور یہ اکثر دعا کرتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ حالانکہ سرکار تو پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پوری امت کے سرکار حبیب ہیں، ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پیش کر کہا یا اللہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ یہ امت کو بھی سبق دینا تھا، اے امتیوں میں اللہ کا ترلا لے رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاڑا ڈال رہا ہوں کہ یا اللہ پیار کر، تو امت کو پیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، امت کا تو اور زیادہ حق بنتا ہے۔ ان سے پیار کریں گے تو اللہ کے محبوب راضی ہوں گے، سرکار راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بخاری میں حدیث پاک تھی۔ ایک لمبی حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، اسامہ بن زید سے ہی روایت ہے، وہ کہتے میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کسی کام کی وجہ سے، سرکار باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنی چادر کے نیچے کچھ لیا ہوا تھا، مجھے معلوم نہ ہو سکا، کچھ چیز تھی اوپر چادر تھی، کچھ چیز اندر تھی پر اوپر چادر تھی، ساری چادر تھی۔ جب میں نے سرکار سے گزارش کر لی، جو کام تھا وہ کام کر لیا، تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، زبان سے بولے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ہٹائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا، وہاں ان کو فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اور پھر آپ نے دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے یا اللہ ہر اس بندے سے تو محبت کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں، انداز دیکھیں، دو بچے ہیں، سرکار کی عمر شریف کافی ہو گئی تھی، دو بچے ہیں، عمر شریف کافی ہو گئی تھی۔ میں ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے موٹر وے پہ کام تھا تو چھوٹے بچے کو اٹھا کے لے کے گیا ہوں، تو میں کہہ رہا تھا بہتر تھا اس کو جوتے پہنا کے لے آتے، یہ تو اٹھانا مشکل، یہ تو وزنی ہو گیا ہے، حالانکہ تھوڑی عمر ہے ابھی، چھوٹا بچہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، باہر آئے ہیں کام سے، تو یہ نہیں کہا اچھا ان کو میں چارپائی پہ لٹاؤں، یعنی معلوم ہوا سرکار بھی نہیں چاہتے مجھ سے دور ہوں، سرکار بھی نہیں چاہتے، باہر کام جانا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، اچھا میں ان کو چارپائی پہ لٹا دوں، وہ پاس ہیں تو سرکار اسی طرح اٹھ گیا آگے، اور دونوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اچھا ایک بتانے میں اور مزہ ہوتا ہے تو دکھانے میں اور مزہ ہے، سرکار نے چادر اٹھائی نا تو وہ اسامہ بن زید راضی ہو گیا، واہ واہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ تو نواسوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ سرکار فرمایا نہیں نہیں نواسے نہیں، میرے پتر نے۔ سرکار آ نا نواسے تو ہے ہی ہے نا، پر میرے پتر بھی نے، حدیث پاک کے لفظ کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سرکار نے فرمایا ہاذان نبنایا، اے میرے پتر نے، وابنا ابنتی، نالے میری دھی دے بھی پتر نے، یہ میرے بھی پتر نے تو میری بیٹی دے بھی بیٹے نے۔ اور پھر فرمایا یا اللہ، اچھا وہ سامنے کھلوتے نے، رات کا وقت کوئی سنتا بھی نہیں پیا، میں کو نا کوئی موقع سرکار ہاتھ وچ جان نہیں دیندے انہاں دی محبت دا، اتنی محبت آئی کوئی موقع نہیں جان دیندے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ پھر اتنے بس نہیں فرمائی، پھر فرمایا یا اللہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے ہر اس بندے نال تو بھی پیار کر۔ کتنی وڈی دعا ہے، یعنی اللہ دا پیار لین دا بڑا سوکھا طریقہ لب گیا سانوں، کتنا آسان طریقہ ہے
امامہ پاکاں دی محبت دل سجا کے رکھیے، اللہ دی محبت رب جی یقیناً سرکار دی دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ تو وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ جو بندہ ان سے محبت کرے ان سے تو محبت فرمانا۔ سنن کبریٰ نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ یہ جو فا اور لام داخل ہوا نا جی، فل، یہ اس کا معنی ہے لازم۔ سرکار نے فرمایا من احبنی، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے، جو یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں، فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ، اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے پیار کرے۔ ان کی محبت کے بنا میری محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ سچا نہیں ہے، ان سے محبت وہ کرے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ وہ ان کی کتنا اعزاز دے دیا، اور یہ ساری صحاح کی حدیثیں آ رہی ہیں، معتبر احادیث، انکار بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کتنے ڈاڈے لفظ ہیں، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس بندے نے گویا مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے ان سے دشمنی کی، ان سے بغض رکھا، ان کے بارے میں اس کے دل کے اندر میل آ گئی، فرمایا کہ وہ میرے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس بندے کی دشمنی رسول پاک سے ہوگی تو کیا اللہ اس کے اوپر راضی ہوگا؟ تو اللہ جس کے اوپر راضی نہیں ہے تو اس کی دنیا آخرت میں کہاں ٹوئی ہے؟ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل فرمایا، الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اسود الغابہ، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے اسود الغابہ۔ یہ صحابہ اکرام کے حالات کے اوپر ہے، پوری کتاب صحابہ کی زندگیوں کے اوپر ہے، صحابہ کی سیرت کے اوپر ہے، کئی جلدوں پر مشتمل، صحابہ کی زندگی کے واقعات ہیں، صحابہ کی جنگیں ہیں۔ اس کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو بھی کتنا پیار۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ٹریننگ کے طور پہ آپس میں کشتی کر رہے تھے، جس طرح بچے کھیلتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں، کشتی کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو تسلی دے رہے تھے، شاباش دے رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، جلدی کرو، یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، کشتی کے گر سکھاتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ بھی پاس تھیں، اور آپ نے عرض کیا کہ آپ حسن کو ہی کیوں شاباش دے رہے ہیں؟ یہ باتیں صرف حسن سے ہی کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑا ہے،
اسی کے لیے جملے کیوں بول رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کو جبریل امین جو ہیں وہ شاباش دے رہے ہیں اور وہ گر بتا رہے ہیں، وہ طریقے بتا رہے ہیں، اس لیے میں حسن کو بتا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتیاں اور کوئی کم نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں فرشتے۔ یہ جبریل امین کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ نبیوں کے بعد یہ مسئلہ سمجھ لیں، نبیوں کے بعد پوری کائنات میں کوئی بھی جبریل امین سے افضل نہیں ہے، بلکہ جبریل امین ہی نہیں، یہ جو 4 مشہور فرشتے ہیں، اس طرح چند اور خاص فرشتے ہیں، وہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، اور یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے اور نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت علی سے بھی یہ فرشتے افضل ہیں۔ یہ مقام نبیوں کے بعد، جیسے نبیوں کی کیٹاگری شروع ہو گئی پھر ان کا مقام نیچے آ گیا فرشتوں کا۔ یہ جو مشہور 4 فرشتے ہیں، یہ بڑا مقام ہے ان کا، اتنی فضیلت والا۔ اچھا جبریل امین وہ فرشتوں کا نبی ہے، رسول ہے، فرشتوں کا، اپنا اس کا عہدہ کوئی تھوڑا عہدہ نہیں ہے، سارے نبیوں کا فیض ہے اس کے پاس، سارے نبیوں کا فیض اتنا عظیم ہے۔ تو جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، حسین کو شاباش جبریل دے رہا ہے، اس لیے میں حسن کو دے رہا ہوں۔ اب اس کے آگے اور کیا بات ہو سکتی؟